پہلے دور میں ایسا ہوتا کہ لوگ اپنا راستہ تاروں کو دیکھ کر کے ہی منتخب کرتے تھے. ستارے آج تمہارے لیے دیکھنے کی بھی فرصت نہیں تارے چمک رہے ہیں کہ نہیں چمک رہے ہیں, تمہارے پاس گوگل میپ آ گیا نا. اس زمانے میں جو لوگ لمبے سفر پر ہوتے وہ تاروں کو دیکھ کر کے اپنی سمت متعین کرتے تھے. یہ مشرق کی طرف راستہ جا رہا ہے, مغرب کی طرف, یہ ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ سب وہ تاروں سے منتخب کرتے تھے. عرب اس معاملے میں بہت مشہور بھی تھے, معروف بھی تھے. اتنا ہی نہیں, جو سمندروں کے سفر میں جاتے ہیں, اور آج بھی سمندروں کے سفر میں کشتیاں ہوں تو وہ تاروں سے, ستاروں سے اپنے راستے منتخب کرتے ہیں. جو تاروں کا علم رکھتے ہیں انہیں معلوم ہے کہ کون سا تارا چمکتا ہے اور وہ کس سمت میں دکھاتا ہے راستہ. علم نجوم کے جو ماہر ہیں وہ جانتے ہیں. عربی میں تارے کو نجم کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ نجم. اور اس کی پلورل ہے, جمع ہے نجوم. نجوم, حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو کہا یہ نجوم ہیں, ہدایت کے تارے ہیں, تم جس تارے کے پیچھے بھی چلو گے ہدایت پا جاؤ. یہ تارے عام طور پر کہاں پر ہدایت دیتے ہیں؟ کشتی میں, سمندر کے سفر میں بہت زیادہ ان کی ضرورت ہوتی ہے. کیونکہ راستہ چلتے وقت ہو سکتا ہے تم کہیں کسی سے پوچھ کر کے راستہ طے کر لو گے. سمندر کے سفر میں کوئی ملتا نہیں سوائے مچھلیوں کی, کسے راستہ پوچھو گے؟ جب بیچ سمندر میں کشتی پہنچتی ہے تو وہاں ایسٹ ویسٹ ساؤتھ نارتھ کچھ بھی نہیں معلوم پڑتا, جہاز کس طرف جا رہے ہیں. تو وہاں تاروں سے ہی راستہ منتخب کیا جاتا ہے, معین کیا جاتا ہے. ایک حدیث میں نے صحابہ کے متعلق سنائی. دوسری حدیث سنیں, اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں الا ان مثل اہل بیتی کمثل سفینۃ نوح من رکبها نجا ومن تخلف عنها ہلک, او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں خبردار, میرے اہل بیت, میرے گھر والے, اہل بیت سمجھتے ہیں نا, میرے اہل بیت نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہیں. نوح علیہ السلام کی کشتی, آپ کو واقعہ معلوم ہوگا, پوری دنیا ڈوب گئی تھی مگر نوح علیہ السلام کی کشتی تیر رہی تھی. پہاڑ تک ڈوب چکے تھے پانی میں, پہاڑ تک ڈوب چکے تھے, لیکن نوح علیہ السلام کی کشتی پانی پر چل رہی تھی, اور اس کشتی میں جتنے لوگ تھے وہ محفوظ تھے. اب میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنو. فرماتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم میری اہل بیت, میرے گھر والوں کی مثال نوح علیہ السلام کی کشتی کی طرح ہے. جو ان کے ساتھ ہو گیا وہ نجات پا گیا. جیسے جو نوح علیہ السلام کی کشتی میں بیٹھا وہ ہدایت پا گیا, صحیح طریقے سے باہر نکل گیا, اور جو اہل بیت کا دامن پکڑا وہ نکل گیا, یعنی اس دنیا میں گمراہ ہونے سے محفوظ رہا. اب دیکھیں, اس کو کہا ہے کشتی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل بیت کو کیا کہا ہے؟ کشتی. اور صحابہ کو کیا کہا ہے؟ نجم, ستارے. ستاروں کی ضرورت اسی وقت ہوتی ہے جب کشتی سمندر میں ہوتی ہے. دونوں کی مماثلت دیکھیں سمندر کے سفر میں. اب یہاں سے ایک بات سمجھ میں آئی کہ اگر تمہیں سمندر کا سفر کرنا ہے اور تم کہتے ہو صرف تارے دیکھ کر کے میں چلوں گا, ڈوب جاؤ گے. تمہیں کیا چاہیے؟ کشتی چاہیے. تارے راستہ تو دکھا سکتے ہیں لیکن سمندر پہ چلنا تمہارے بس کی بات نہیں, کشتی پہ سوار ہونا ہوگا. اور اگر کوئی بندہ یہ کہے میرے پاس کشتی ہے میں کچھ بھی نہیں دیکھوں گا خود چلوں گا, وہ سمندر میں بھٹکتا پھرے گا, اسے تارے دیکھنا ہی پڑے گا. اس کا مطلب ہوا کہ بغیر صحابہ کے بھی دین نہیں چلے گا, بغیر اہل بیت کے بھی دین نہیں چلے گا. تم اگر اہل بیت کی محبت کے دعوے دار ہو تو صحابہ کو بھی ماننا ہوگا, اور اگر صحابہ کی محبت کے قائل ہو تو اہل بیت کا دامن بھی نہیں چھوڑنا ہوگا. اسی لیے اعلیٰ حضرت نے فرمایا, یہ دونوں لفظ یاد ہو گئے, کشتی کو ناؤ کہتے ہیں, کشتی کو ناؤ, اور صحابہ کو حضور نے نجم کہا ہے. اعلیٰ حضرت فرماتے اہل سنت کا ہے بیڑا پار, اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے اطرت رسول اللہ کی. یہ صرف ہم ہیں کہ ہمارے پاس صحابہ کی جماعت بھی ہے اور اہل بیت کی جماعت بھی ہے.
ہم شیعہ رافضی بھی نہیں اور گستاخ صحابہ بھی نہیں، ہم اہل بیت کے دشمن خارجی بھی نہیں اور صحابہ کے دشمن شیعہ رافضی بھی نہیں۔ الحمدللہ ہم جہاں صدیق اکبر کی امامت کو تسلیم کرتے ہیں وہیں حیدر کرار کی ولایت کو بھی تسلیم کرتے ہیں۔ ہم جہاں سیدہ کائنات فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سلام اللہ علیہا کہتے ہیں، انہیں جنتی عورتوں کی سردار مانتے ہیں، وہیں ام المومنین عائشہ صدیقہ کا بھی احترام کرتے ہیں۔ یہ اہل سنت و جماعت ہے جو درمیانی راستے میں ہے۔ میرے عزیزو، ذرا ادھر ادھر ہو جاؤ گے تو قدم ڈگمگا جائیں گے۔ کبھی ایسا ہوگا کہ کشتی میں بیٹھے تو ہو لیکن تمہیں تارے نہیں دیکھنے ہیں، نہیں ہم کو صحابہ کی ضرورت نہیں، بھٹکتے رہو گے بھٹکتے رہو گے، کہاں جا رہے ہیں پتہ ہی نہیں چلتا۔ ایسے ہیں آج شیعہ بھی ہیں بیچارے بھٹکے ہوئے ہیں، انہیں پتہ ہی نہیں ہے مغرب میں جانا ہے کہ مشرق میں جانا ہے۔ صحابہ کی اگر ہدایت ساتھ ہو تو کشتی پر بیٹھا ہوا آدمی منزل مقصود تک پہنچتا ہے۔ حدیث پاک ہے اللہ اللہ فی اصحابی، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو میرے صحابہ کے بارے میں، میرے بعد میرے کسی صحابی کو گالی مت دینا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے میرے کسی صحابی کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان میں کوئی گالی دینا پسند کرے گا؟ خود حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے دوستوں میں، میرے صحابہ میں جس کو بھی تم نے گالی دی گویا کہ اس نے مجھے گالی دی۔